ابن حجر نے خود بیان کیتا کہ امام بخاری دی غلطی ہے ابو سفیان دی دے بارے وچ کہ جو شام تو اطلاع ہے جو مدینے وچ فوت ہے مورخین سارے متفق ہیں یہ اصول کہ مورخین دی بات نوں ترجیح دی جاوے اور امام بخاری دی بات دا رد کیتا جاوے یہ بات لیکن ایک چیز اور دیکھ رہا تھا کہ ابو سفیان دے حوالے نال جڑا حافظ ابن حجر نے میں شام دا لفظ کیا ہے نا اس دی روایت ہی ہے نہیں دا جی امام بخاری نے روایت بیان کی تھی اون دی تو کوئی لفظ نہیں دا شام دا وہ تھلے آپ ہی مطلب وہ حافظ ابن حجر بیان کر رہے ہیں جو بھی ہے نا مقصد ہے کہ ابن حجر نے یہ اصول اختیار کیتا ہے کہ مورخین نو تاریخی معاملات وچ محدثین تے ترجیح ہے اور یہ اصول حقیقت ہر فن وسے گا اپنا علاج دے معاملے ڈاکٹر دی بات اہم ہے تعمیر دے معاملے انجینئر دی بات اہم ہے لیکن میں ایک چیز تلاش کرتا سا کہ امام بخاری نے کہ یہ اصول بیان کیتا ہے امام بخاری اس اصول نو مانتے نہیں اصل جڑا ہے نا دوسرا سعد بن معاذ والا مسئلہ وہ تو تسی دستا سی کہ اور سعد ہے جو ایک چیز فتح الباری جڑی انہوں نے بیان کی نا ابن حجر نے وہ کہتے ہیں جی مورخین نے دو ایک واقدی ہے ایک ابن اسحاق ہے اچھا تے جڑا ابن اسحاق ہے ان دی روایت دے وچ لفظ سعد بن معاذ دے نہیں ہے اچھا تے امام بخاری نے روایت لے لی ہے واقدی کولوں تے واقدی نے سعد بن معاذ دا تذکرہ کیتا ہوا ہے تے ابن اسحاق نے سعد بن معاذ دا تذکرہ نہیں کیتا اچھا تے یہ تو گویا کہ ایک مورخ جڑا انہیں صحیح بیان کیتا ہے دوسرے نے صحیح نہیں بیان کیتا تے وہ واقدی شاید میں مقدم ہوگا متقدم نہیں متقدم نہیں گا وہ ابن سعد دا استاد ہے ہاں تو پھر وہ امام بخاری نے استاد دی روایت لے لی ہے دوسری بات ہے کہ ابن اسحاق تے مدلس ہے تے جرا نہیں ابن سعد مدلس نہیں گا وہ بڑا سکا آدمی ہے امام ہے سکا لیکن جڑی گل ہے نا میں یہ کہنا چاہنا ہوں کہ یہ بات امام بخاری دا موقف ہے کیونکہ امام بخاری نے مثلا ایام کے بارے میں اگر کوئی گل ہوئے گی تو کدی بات تو ترجیح ہوئے گی ترجیح ہوئے گی اگر امام بخاری دی اس کتاب صرف شریعت نہیں گی بلکہ ایام جنگ بھی ہے تو امور جڑی ہے نا ہو دے امور نے عادیہ وغیرہ وہ بھی گئے تو پھر یہ مطلب ہے کہ امام بخاری نو اصل میں عبداللہ صاحب روپڑی کو اپنے سبق دے دوران کو گل سنی سی جڑی مینوں ہن اج پوری یاد نہیں میں کہنا کہ مینوں جب یاد نہیں کی تو میں کوئی چیز حوالہ مل جائے ابن حجر نے اینوں اپنے طور تے بیان کیتا ہے لیکن امام بخاری دے حوالے نال بیان نہیں کیتا کہ امام بخاری دا موقع ہے ہاں جی ہاں اس طرح چیز میں نے وہ چیز صحیح دی ہے ویسے عمران صاحب کہہ رہے تھے میرے کو ایک کتاب ہے تو میں جاواں گا وہ دیکھنے ممکن ان دے وچوں کچھ ہے جی چلو تحقیق کی کوشش کرو اللہ ہاں جی مفتی صاحب کی گل ہے کوئی فتویٰ دینا تسی ماشاء اللہ اللہ اچھا جی اقبال صاحب کسی نے کہو ادھا گلاس پانی کا لے آئے میں گلا خشک ہو رہا پہلے پانی پینا پھر لے لینا ہوں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اللہ اے طرح چھلو ذرا تسلی نہ چھلو ماشاء اللہ لا قوت الا ہاں جی کی لے کے آئے ہو ایک منٹ جا اچھا یہ کویت والے نے چھاپیا ہے وہ یہ ہے نا جو چھاپیا ہے وہ لفظ
اچھا نہیں وہ تو 315 جلداں نے ساری صحیح بخاری دا نا سچ اچھا 10 جلداں بخاری دیاں نے اچھا انہیں ویسے جڑا انر رزاق خود القوت المتین ہوتے ہیں نا انی انر رزاق خود القوت المتین ہے ویسے اصل جڑی روایت ہے کتنے ہے پائی ان اللہ ساری نسخت والی بالوقت فی نسخت ان اللہ هو الرزاق اللہ تیرا شکر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر یہ امام بخاری کی کتاب التوحید جو ہے یہ اتنی اہم ہے کہ رحمانیہ کراچی کے شیخ الحدیث ابو الاشبال صغیر احمد بہاری جو بعد میں کافی عرصہ سعودی عرب میں رہے اور غالباً ان کو جو ہے وہ نیشنلٹی مل گئی تھی، وہ کتاب التوحید کی شروع کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ کتاب التوحید کی ابھی ایک معیاری شرح آنی چاہیے، اور حالانکہ کتاب التوحید کی دو شرحیں تو بہت معروف ہیں۔ ایک جو شرح ہے کتاب التوحید کی وہ سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا عبدالحق ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بھی شیخ ہیں، تو انہوں نے شرح کی ہے سب سے پہلے کتاب التوحید کی، بخاری کی، اور وہ سلفی شرح ہے، اس میں سلفی عقیدہ ہے۔ اگرچہ ایک اور صاحب ہیں جو وہ بھی بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، اب وہ شاگرد مولانا عبدالحق ہاشمی کے ہیں یا مولانا عبدالحق ملتانی، یہ اصل میں دو شخص ہیں۔ عبدالحق ہاشمی تو جو ہیں وہ سلفی تھے جو اب مکہ مکرمہ چلے گئے، اور ان کی بہت کتابیں ہیں، یہ ہمارے اساتذہ میں ہیں۔ اور مولانا عبدالحق ملتانی جو ہیں یہ ادریس زبیر کے دادا ہیں۔ نہیں وہ تو ہے مولانا عبدالتواب ملتانی کا ہے۔ عبدالتواب ملتانی جو ہیں یہ بھی سلفی ہیں، یعنی یہ دو تو نمایاں سلفی ہیں نا۔ مولانا عبدالحق ہاشمی یہ اصل میں ہاشمی ان کا کوئی بڑا ہے، یہ اس معنی میں ہاشمی نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں سید لوگ ہاشمی لکھتے ہیں۔ ان کے بیٹوں میں ابو تراب ظاہری بھی ہیں، عبدالوکیل ہاشمی بھی ہیں، اور بھی ان کی اولاد ہے۔ تو
عبدالرزاق جو تھے ان کے بڑے بیٹے وہ بھی تھے، جو حافظ اسرائیل اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت دے، تو ان کے جو والد ہیں تو یہ عبدالحق ملتانی ہیں۔ تو عبدالحق ملتانی کے جو بیٹے ہیں دو معروف ہیں، ایک شمس الحق اور ایک شرف الحق۔ شمس الحق تو ادریس زبیر کے والد ہیں نا، اور جو شرف الحق ہیں یہ پروفیسر یا جلال پور پیروالا کے ہیں، ان کے سسر ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سلفی علماء ہیں ان میں ایک خانپور کے تھے مولانا عبدالاحد جو ہیں، یہ بھی سلفی ہیں۔ عبدالطواب ملتانی بھی سلفی ہیں، اور اس کے علاوہ عبدالحق ہاشمی جو ہیں وہ بھی سلفی ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ سلفیت میں اس طرح نمایاں نہیں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اصل میں انہوں نے جب پاکستان ہندوستان میں ہی پڑھا ہے تو اس کی وجہ سے جو پاکستان میں ہے سلفیت کا عقیدہ تو زیادہ اجاگر نہیں ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے اندر تو اہل حدیث جو ہیں وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تقلید کے خلاف ہے، تقلید نہیں ہونی چاہیے اور جو مرضی ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ بلکہ ایک بات ایسی ہے جو ایک معلومات کی حد تک تو اہم ہے، تو اس کو تلاش تو کرنا چاہیے کہ مولانا سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث بہت عرصہ یعنی جلال پور پیروالا کے اندر تو ان کا ایک پورا دور ہے زندگی کا، پھر کچھ عرصہ وہ جامعہ سلفیہ میں بھی شیخ الحدیث رہے ہیں، اور میں بھی ان کے ساتھ بہت میل ملاپ رکھتا تھا، بلکہ ہمارے ایک خاندانی معاملے میں ہم نے ان کو ثالث بنایا تھا اور انہوں نے ہمارا فیصلہ بھی کیا تھا۔ یہ 1969 کی بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑے ذہین علماء میں سے تھے، لیکن انہوں نے بھی بخاری کی شرح کی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی پاکستانی طالب علم جو ہے وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی تحقیق کر کے جو ہے وہ پی ایچ ڈی لے دوں، تو اس نے یہ کتاب جو ہے وہ اس کو ملی کہ نہیں ملی، یہ بات جو میری براہ راست اس شخص سے نہیں ہوئی، وہاں کے طلبہ جو ہیں جو ام القرا کے ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ کتاب جو ہے وہ غائب کر دی گئی۔ وہ اس جو مولانا سلطان محمود صاحب کی کتاب و توحید کی شرح ہے وہ اس لیے غائب کر دی گئی کہ وہ سلفی عقیدے پر نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اتنا تو معلوم ہونا چاہیے نا، جماعت کا کوئی عالم ہو، دیکھیے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ بڑا کون ہے حدیث کا اہم آدمی ہو سکتا ہے، لیکن ان کے عقائد جو ہیں وہ سامنے آنے چاہیے۔ اس طرح جو ہے مولانا سلطان محمود صاحب کی اگر کوئی شرح ہے تو اس کو تلاش کرنا چاہیے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ شاید کسی کے پاس اس کا فوٹو اسٹیٹ ہو، لیکن یہاں تو لوگوں کو ذوق نہیں ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کتاب مل جائے۔ تو کہتے ہیں وہ جو تھے وہ اشعری تھے۔ تو میں آپ کو آج ایک میں نے کل کہا تھا مجھے یاد کروائیں، وہ یہ تھا کہ ہماری پہلی ذمہ داری کیا ہے، انسان کی پہلی ذمہ داری کیا ہے، اس کو یہ بھی بیان کر دیتے ہیں کہ ہمارا مسلمان ہونے کے بعد پہلا فرض کیا ہے، اول و واجب۔ اس کے بارے میں جو فلاسفہ ہیں وہ تو کہتے ہیں پہلا فرض غور و فکر ہے، غور و فکر، بلکہ غور و فکر کا ارادہ کرنا، غور و فکر کا ارادہ کرنا پہلا فرض یہ ہے۔ تو اس لیے لیکن جو سلفی ہیں خاص طور پر سعودی عرب کے اندر تو یہ چیز بہت نمایاں ہے نا، ان کی پوری تحریک جو ہے وہ سلفیت کے لیے ہے، تقلید کے بارے میں تو وہ خود سخت نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ حنبلی ہے۔ اگرچہ وہ الگ بات ہے کہ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ خود بہت بڑے محدث ہیں، اور اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ احمد بن حنبل ہوں یا مالک ہوں یا شافعی ہوں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ چونکہ یہ اہل الحدیث کا مکتب فکر جو ہے جو سعید بن مسیب والا ہے اس کے حامل ہیں، اس لیے ان کے نزدیک تو انہوں نے جو بات بھی نکالنی ہے وہ کتاب و سنت سے نکالنی ہے، اصول ہو عقیدہ ہو۔ اصل میں الجھن پیدا ہوتی ہے
مقلدین کے اندر جو ان کے بھی مقلد ہیں، ان کے مقلدین میں الجھن یہ پیدا ہوئی ہے کہ ان کے مقلدین نے بعد میں ابو الحسن اشعری کو جو ہے وہ عقیدہ میں اختیار کر لیا، اگرچہ مقلدین کے ہاں جو ہے عقیدہ میں تقلید حرام ہے، لیکن عملاً صورت آ رہی ہے کہ وہ اشعری ہیں، ایک بڑی تعداد اشعری ہے۔ تو اس لیے حتیٰ کہ اب امام شافعی دیکھیے کتنے بڑے سلفی ہیں، لیکن ان کے طرف منسوب ہونے والے ابن حجر، نووی وغیرہ سارے یہ سب کا سب اشعری ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے اسی طرح جو ہے جو ابو الحسن اشعری یہ سب جو ہیں یہ 34 صدی ہجری کے جو پہلا نصف ہے اس کے اندر ہوئے ہیں، یعنی ان کی وفات ہو گئی ہے۔ غالباً ابو الحسن اشعری کی جو وفات ہے وہ تو 324 کی ہے، اور جو ابو منصور ماتریدی ہیں ان کی 333 کی ہے۔ تو لیکن اس دور میں ابھی تقلید پختہ نہیں تھی، لیکن شاگردوں کے اعتبار سے جو ہے وہ لوگ معروف تھے۔ تو شاگرد جو حمایت کرتے تھے اپنے استاد کی یا زیادہ اس استاد سے وابستہ ہوتے تھے نا، تو ان شاگردوں کو پھر ان کی طرف نسبت کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے مقلدین عام طور پر جو ہے وہ تعبیر یوں کرتے ہیں کہ ایک ہے مجتہد مستقل اور ایک ہے مجتہد منتسب۔ منتسب کا معنی یہ کہ مقلد نہیں ہوتا، لیکن ان کا رویہ اور طریقہ کار جو ہوتا ہے وہ استاد کی طرح ہوتا ہے، اس لیے استاد سے پڑھا اسی کے طریقہ کار جو ہے وہ سامنے ہوگا۔ نہیں آپ کہنے دیں درمیان میں، میں وضاحت کرتے کرتے اسی موضوع پر پھر مجھے آگے بڑھنا ہے ذرا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ مجتہد منتسب ہیں، جیسے کہ طحاوی کی وفات جو ہے وہ 321 کی ہے۔ اب 321 یعنی یہ ابو اشعری سے اور اسی طرح جو ابو منصور ماتریدی دونوں سے پہلے فوت ہو گئے ہیں۔ اب ان کی جو کتابیں ہیں یہ نہ ابو الحسن اشعری کا جو عقیدہ بعد میں معروف ہوا ہے، نہ یہ اس سے متاثر ہیں، کیونکہ یہ ہیں اس سے پہلے، تو اس اعتبار سے لیکن اتنی بات ہے کہ یہ منسوب ہوتے ہیں امام ابو حنیفہ کی طرف، اس لیے کہ جو امام شافعی کے ایک بہت ہی خاص شاگرد ہے مزنی، یہ ان کے بھانجے ہیں۔ مزنی ماموں تھے، اور چونکہ یہ سارا خاندان طحاوی کا، ان کی ماں جو ہے وہ امام شافعی کی شاگردوں میں سے ہے، اور وہ بھی عالمہ تھی۔ تو اس اعتبار سے جو ہے یہ مدنی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی کتابوں کا بہت مطالعہ کرتے تھے، یا امام ابو حنیفہ کے جو ساتھی ہیں ابو یوسف، اور دوسری بات جو ہے وہ ایک یہ بھی ہوئی ہے کہ جب امام ابو یوسف قاضی القضات بن گئے تو انہوں نے پھر بہت جگہ پر جو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہونے والے لوگ ہیں ان کو جج لگایا تھا، قاضی لگایا تھا۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ ایک رجحان یہ سمجھا جانے لگا کہ قاضی ہو یا امام راتب ہو، کسی مسجد کا امام اور خطیب ہو، ان کی اہمیت ہوتی ہے دونوں کی۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ لوگ پھر منسوب ہو جاتے تھے، تو طحاوی ان لوگوں میں ہیں۔ تو ویسے کہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا رد عمل بھی تھا ماموں کے ساتھ، چونکہ ماموں مطالعہ تو بہت کرتے تھے لیکن امام ابو حنیفہ کے راغب تھے وہ، یعنی امام شافعی کی طرف سے وہ تنقید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ ریاکشن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے صورتحال یہ، لیکن اتنی بات ہے کہ نہ یہ اشعری ہے نہ یہ ماتریدی ہے، بلکہ ان کی کتاب کے اندر اشعریت و ماتریدیت کا رد بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو بعد میں ہوئے ہیں۔ وہ وہی بات ہے نا، جیسے ہمارے ہاں جب زیادہ عقیدت ہوتی ہے تو وہ یہود کی طرح، کہ ابراہیم جو تھے وہ یہودی تھے۔ اب یہ بتائیے کہ قرآن مجید کہتا ہے ابراہیم یہودی کیسے ہو سکتے ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام تو ابراہیم کے بعد آئے ہیں۔ تو ان کو آپ یہودی تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ تو کیسے ہے انا اول الناس، نہیں انا اولا، وہ آیت ہے نا 30 پارے کے آخر میں،
اللہ اکبر. اس میں یہ ہے کہ ابراہیم جو ہیں وہ کیسے یہودی نصرانی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ دونوں ان کے بعد آئے ہیں. تو اسی لیے اگر ہم یہ کہیں کہ طحاوی جو ہیں وہ نہ تو اشعری ہیں نہ ماتریدی ہیں، تو اسی لیے طحاوی جو ہیں وہ سلفی ہیں، یعنی عقیدہ میں سلفی ہیں، کیونکہ اس کو ائمہ سارے کے سارے سلفی تھے، بلکہ ان کے اندر امام ابو حنیفہ کا مقام جو بہت بلند تھا. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ باقی ائمہ جو ہیں وہ عام طور پر زیادہ غور و خوض نہیں کرتے تھے. امام ابو حنیفہ کا مزاج غور و خوض کا بہت تھا. اسی اعتبار سے امام شافعی نے جو ہے وہ یہ بات کہی ہے کہ فقہ کے اندر دوسرے جو امام ہیں وہ ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، یعنی ابو حنیفہ کا مقام جو ہے وہ فقہ کے اندر بلند ہے. ان کی مراد یہ ہے کہ یہ جو اجتہادی غور و فکر ہے نا، یہ امام ابو حنیفہ کے اندر بہت پایا جاتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جو ان کے طرف منسوب ہوئے ہیں پھر وہ غور و فکر کی طرف زیادہ رہے ہیں. تو اس لیے امام ابو حنیفہ کو یہ فرض کر لینا کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ غلط تھے، یہ صرف تقلید کی وجہ سے، تقلید کی مخالفت کی وجہ سے ہمارے ہاں جو یہ بات پھیلی ہے کہ امام ابو حنیفہ کو جو ہے وہ ان کی توہین کرو. جیسے کہ ہمارے ہاں جو ہے حدیث ظاہری ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ صدق رسول اللہ و کذب ابو حنیفہ، جو ابن اعظم کا کلام ہے اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں. بلکہ میرے بعد جو ہے وہ چونکہ وہ کراتے ہیں، اسی میں کہہ دیتا ہوں، میں نے بیت العتیق کے اندر کوئی تقریر کی تھی، میری طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی، میں تقریر کے فوراً بعد وہاں سے چلا آیا، تو میرے بعد جو ہے وہ مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب کی تقریر تھی. تو اس لیے میں نے اس میں ابن حزم کے اوپر تنقید کی تھی کہ ابن حزم کو جو ہے یہ اماموں کو گالیاں نہیں نکالنی چاہیے. امام مالک کو کہتے ہیں کہ این الدین، تیرا دین کتنے ہے، یہ مطلب ہے بہت بڑا عملہ ہے امام مالک پر. تو لیکن انہوں نے پھر میرا رد کیا. مجھے صرف اتنا ہی رم ہوا ہے، میں نے ویسے تقریر سنی تو نہیں، کہ بعد میں انہوں نے میرا زوردار رد کیا، کیونکہ میں نے کہا تھا یہ صدق رسول اللہ و کذب ابو حنیفہ جو ہے یہ رویہ صحیح نہیں ہے. تو میں بتاتا ہوں کہ ہمارے حدیثوں کے اندر یہ رجحان پایا جاتا ہے، چونکہ ظاہریت بہت پھیلی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ صرف تقلید کے مخالف ہیں، باقی ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ عقیدہ ہے کیا. تو عقید کی مخالفت، ایک تقلید کی مخالفت تو ایک منفی عقیدہ ہے، ایک منفی بات ہے. اس لیے جب آپ مثبت بات کہیں گے تو آپ کو لانا پڑے گا کہ مثبت جو ہے وہ عقیدہ کیا ہے اور مثبت جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو جو ہے وہ یہ جو اب نقطے کی طرف آتا ہوں، جو کہ پہلا فرض، یہ پہلا واجب انسان کے لیے کیا ہے، کیا ارادہ غور و فکر کا ارادہ ہے یا غور و فکر ہے. تو اس کے لیے اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے پہلے میں آپ کو قرآن کی 2 آیتیں جو ہیں ذرا ان کی تشریح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ایک چیز واضح ہو جائے. ویسے تو ہمارے والد صاحب کا بھی اسی طرح کا ذوق تھا کہ جب کوئی چیز بہت مشکل ہوتی نا تو وہ بہت مشکل پسند تھے، تو اس مشکل بات کی وہ بڑی زیادہ تحقیق کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے الولد سر لابی کے تحت میرا بھی مزاج ایسے ہی ہے کہ جو چیز مشکل ہو میں اس کی تحقیق کے پیچھے پڑ جاتا ہوں، بلکہ ہے تو یہ ایک کوتاہی میں اپنی جگہ کر دیتا ہوں. جوانی میں چونکہ انسان کو جوانی ہوتی ہے اور وہ جوانی جو ہوتی ہے وہ دیوانی، انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے. میرا عام طور پر یہ ذہن تھا کہ جو کوئی آدمی کسی کام کو مشکل سمجھتا وہ کر نہیں سکتا، وہ میں کر سکتا ہوں. یہ جو مزاج تھا یہ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیے نا یہ کتنا ایک بظاہر شیخ چلی کی بات ہے کہ میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور وہ یونیورسٹی جو ہے وہ سعودی حکومت نے، ظاہر ہے ان کے پاس بہت دولت تھی، اور اس وقت یہ شاہ فیصل نے بنائی تھی یہ یونیورسٹی، مدینہ یونیورسٹی. جب میں وہاں پڑھتا تھا تو میں نے، یہ 1967 کی بات ہے، یعنی اس وقت میرا غالباً دوسرا کہ تیسرا سال تھا مدینہ یونیورسٹی کا. تو میں نے جو ہے وہ شیخ ابن باز سے ذکر کیا کہ میں پاکستان میں مدینہ یونیورسٹی کی طرح ایک یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں. شیخ ابن باز نے میرا بہت تعاون کیا. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو مزاج تھا نا کہ میں نے یہ سوچا کہ بھی ان کے پاس دولت ہے، یہ دولت تو آنی جانی چیز ہے،
اور یہ دولت جو ہے یہ تو اللہ کی تقدیر ہے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. تو کون سی مشکل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ جو یونیورسٹی کے لیے جس دولت کی ضرورت ہے وہ اللہ سے میں مانگوں گا، اللہ مجھے بھی دے دیں گے. تو پھر میں نے جو ہے وہ اس کے لیے اپنے والد صاحب کی ایک نصیحت تھی، اس کو جو ہے وہ اپنے پلے باندھا، کوشش کی، باقی تو اللہ تعالیٰ توفیق دینے والے ہیں. کوشش میں نے یہ کی کہ میں دعا کو جو ہے وہ لازم پکڑوں. تو آج تک میری یہ دعا بڑی ہی اب میرے حالات کے مطابق بھی ہے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ والد صاحب جو ہے وہ قرآن مجید کی 2 آیتوں کو جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ بڑی مارکۃ الاراء ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو اپنی تحقیق ہے مجھے بتایا کرتے تھے. ایک آیت جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے بہت مشکل ہے، اور وہ ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ زجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون. یہ واللہ بکل شیء علیم. ایک تو یہ آیت ہے، کہتے تھے کہ قرآن مجید کے معنوں یعنی اس آیت کا معنی جو ہے وہ اس کے اندر بہت لوگ غلطیاں کھاتے ہیں. اس کا معنی، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی اصل تعبیر تفسیر ہے کیا. اور ایک آیت چونکہ وہ خود علوم عالیہ کے بھی بڑے ماہر تھے، اور تو اس لیے دوسری آیت جو تھی وہ یہ تھی فَإِنْ عُسِرَ، وہ کہتے تھے کہ یہ گرامر کے اعتبار سے بہت مشکل آیت ہے. فَإِنْ عُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما. یہاں جو ہے نا اولیان، اس کی ترکیب بہت مشکل ہے. یہ اولیان جو ہے یہ کیا ہے، میں اس وقت آپ کو یہ دونوں جو ہے وہ چیزیں بتانا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کو اس بتایا کہ یہ 2 چیزیں، یہ 2 جگہ جو ہے یہ خاص طور پر میرا بھی خاصا ان میں غور و فکر رہا ہے. اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو میں گاہے بگاہے آپ کو بتاتا ہوں، جیسے کہ وہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کے اندر جو لوگ یہ لکھتے ہیں نا کہ یہ اصل میں آدم کو برتری ہوئی ہے علم کی وجہ سے، یہ تفسیر جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے. اور اسی طرح اور بھی کئی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آتی رہیں گی. تو میں نے آپ کو جو ہے وہ اس لیے کہ جو چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اللہ نور السماوات والارض کے اندر جو ہے یہ موجود ہے، تو اس لیے میں مختصر چیز کی تشریح کرتا ہوں، لیکن وہ چیز جو میری ضرورت ہے میں انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کروں گا. اس کا معنی جو ہے وہ سیدھا سا ہے کہ اللہ آسمانوں زمینوں کا نور ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی اللہ کے نور کی مثال دی ہے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اللہ کے نور کی مثال یہ ہے کہ جیسے کہ ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ جو ہے وہ ایک لالٹین کے اندر ہے. مصباح اس چیز کو بولتے ہیں جس کے اندر چراغ رکھا جاتا ہے. چراغ کو اگر شیشے کے اندر رکھیں نا تو چراغ کی روشنی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ شیشے کے اندر نہیں رکھیں گے تو ادھر ایک تو ہوا متاثر کرتی ہے، دوسرا اور چیزیں پھر اس کو متاثر کرتی ہیں. تو شیشے کے اندر اگر آپ اس کو محفوظ کر دیں تو پھر یہ اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے. چلیے اس آگے بڑھتے ہیں. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اب یہ ہے کہ وہ جو چراغ ہے وہ ایک ہمارے گھروں کے اندر، اب تو کوٹھیاں بن گئی، اگر اب بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسی جگہ بنائی ہوتی ہیں جو اس کے اندر خاص چیزیں وہاں اونچی کر کے رکھ دیتے ہیں. ہمارے یا بلکہ گاؤں میں تو میں گیا ہوں تو ایک بڑا رواج تھا کہ جو شادی کی اوپر برتن ملتے تھے نا وہ سارے بڑے سنبھال کے اوپر لگائے ہوتے تھے. ہاں جی، ہاں جی. لیکن یہ اس کو بولتے ہیں جس کو عربی زبان میں کوا بولتے ہیں، کوا. تو یہ وہ ہوتا ہے جو اس کو کیا آپ کہیں گے؟ ہاں جی، تاکچہ. لیکن تاکچہ تو وہ ہوتا ہے جو کھلا ہو، یہ پیچھے سے بند ہوتا ہے.
تو اس کے اندر کرتے یہ ہیں کہ اس کے اندر رکھ دیتے ہیں تاکچے کے اندر، تاکہ ہوا ادھر ادھر کی اس کو نہ لگے، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر رکھ دیتے ہیں چراغ۔ تو چراغ جو ہے وہ جب اس کے اندر ہوتا ہے تو المصباح فی زجاجہ، تو اس لیے کہا ہے کہ وہ جو چراغ ہے وہ شیشے کے اندر ہے۔ تو شیشہ جتنا بھی صاف بہتر ہوگا نا، صاف ہوگا، اچھا قسم کا شیشہ، اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ جاتی ہے۔ اور انعطاف ایک لفظ ہے سائنس کا جس کو ایکسلریشن کہتے ہیں۔ انعطاف یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز گزرتی ہے تو تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ ٹیڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ ایک پائپ لے کر جو ہے وہ پانی، صاف پانی کے اندر ڈبوئیں، تو جہاں سے پانی شروع ہوگا وہاں سے پائپ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اس کو بولتے ہیں انعطاف، اور یہ جو انعطاف ہے اس کی جو رفتار ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ایکسلریشن انگریزی میں۔ تو میں اب آپ ذرا آگے بڑھتا ہوں۔ المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ۔ میں ذرا یہ جو ہے نا شیشہ، یہ ایک بہت ہی تیز چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ دری سکتے ہیں جو بہت چمکنے والا ستارہ ہو، زیادہ چمکدار ستارے کو کہتے ہیں دری۔ آپ دیکھیں نا جو ستارے بڑے چمکدار ہوتے ہیں پھر ان کی جو ہے وہ کس طرح روشنی ادھر ادھر نکل رہی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ چمکتا ہوا ستارہ یا چمک مارتا ہوا ستارہ۔ اچھا، اب یہ ہے، یہاں تک تو بات ختم ہو گئی۔ دری کوکبن کانہا کوکبن دری، جیسے کہ وہ ستارہ ہے، کوکب کہتے ہیں ستارے کو یا سیارے کو، تو یہ جو ہے یہ چمک مارتا ہوا ستارہ۔ اس کے بعد پھر اب ایک داخلی چیز بیان کی جا رہی ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکہ، یہ ایک ایسے درخت سے جو ہے وہ جلایا جا رہا ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اور وہ مبارک درخت کون سا ہے کہ زیتونہ، زیتون کا درخت ہے، اور یہ تیل زیتون کا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو تیل جل رہا ہے وہ زیتون کا جل رہا ہے۔ آپ ویسے تو زیتون بڑی فائدہ مند چیز ہے، لیکن میری زندگی میں یہ پتہ نہیں تھا، تو میں نے حیران کن زیتون کا فائدہ کیا دیکھا کہ عام طور پر مزاج ہوتے ہیں، کسی کی مزاج میں تیزابیت زیادہ ہوتی ہے، تو مجھے یہ تکلیف رہتی تھی۔ تو میرے عام طور پر جو یہ پاؤں کی انگلیاں ہیں نا، ان میں جو چھوٹی انگلی ہے اس کے درمیان عموماً میری درمیان میں وہ گوشت گل جاتا تھا، اور پھر درد ہوتی تھی، زیادہ گل جاتا تھا۔ تو میں نے اس کے لیے عام طور پر یہ اندازہ کیا ہوا تھا کہ مہندی لے کر میں پہلے لگاتا سرسوں کا تیل، تو سرسوں کا تیل لگا کر جو ہے اس کے اوپر میں مہندی جو ہے وہ چھڑک لیتا، تو وہ ہفتہ پر مجھے آرام رہتا۔ پھر اس کے بعد ہفتہ دو ہفتوں کے بعد پھر اسی طرح گل جاتا پیر۔ تو میرے پاس اتفاق سے جو ہے وہ یہ مجھے ملا نہیں یہ جو تیل ہے سرسوں کا، تو مجھے خیال آیا رات کو سوتے وقت کہ میں درد مجھے ہو رہی ہے، تو میں یہاں کوئی اور تیل لگاتا ہوں۔ سرسوں میں نے ڈھونڈا، ملا نہیں، تو میں نے کیا کام کیا، زیتون کا تیل پڑا ہوا تھا، تو میں نے زیتون کا تیل جو ہے وہ لگا کر اس کے اوپر جو ہے وہ مہندی چھڑک دی۔ اصل میں تیل کے ساتھ مہندی چھڑکے تو مہندی یہ ٹھہر جاتی ہے، ورنہ وہ جو ہے وہ نکل جاتی ہے مہندی۔ جب میں نے وہ مہندی چھڑکی تو مجھے ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی کہ پہلے سرسوں کا تیل تو مجھے ہفتہ دو ہفتے آرام دیتا تھا، یہ مہینہ دو مہینے جو ہے وہ اس نے مجھے آرام دیا۔ پھر میں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا سرسوں کا تیل جو ہے اس سے دوبارہ تکلیف ہو جاتی ہے، اور زیتون کا تیل جو ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں زیتون کا تیل اتنا فائدہ مند ہے۔ ویسے تو اس کے لاکھوں فائدے ہیں، ہزاروں نہیں، اس پر مستقل کتابیں موجود ہیں۔ تو یہ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں یہ جلایا جا رہا ہے،
اچھا، اور زیتون کا تیل جو ہے وہ کتنا عمدہ، اس کے لیے ذرا دیکھیے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، ایک مبارک درخت سے، لفظ مبارک سے ہی معلوم ہو رہا ہے اس کے کتنے فائدے ہیں. زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ نہ تو شرقی جانب اور نہ غربی جانب. اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں جو ہے وہ سورج کی تیز روشنی جو ہے وہ نہ پڑتی ہو تو کہتے ہیں وہ زیتون کا تیل جو ہے وہ بہت، زیتون کا درخت بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو شام کا جو علاقہ ہے نا وہاں صورتحال یہی ہے کہ شام کا علاقہ جو ہے زیادہ گرم نہیں ہے، اسی وجہ سے شام، لبنان وغیرہ کے علاقوں میں بڑا شاندار زیتون ہوتا ہے، کیونکہ وہ لا شرقیہ ولا غربیہ ہوتا ہے. یعنی مطلب اسے نہ تو سورج کی شعائیں ادھر سے متاثر کرتی ہیں اور نہ ادھر سے متاثر کرتی ہیں. اچھا، اس کے بعد جو لفظ ہے نا یکاد و زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل جو ہے وہ یضیء، جل اٹھے. ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اسے آگ نہ لگے. یہ بہت بڑی تعریف ہے کہ اتنا زیتون کا تیل صاف ستھرا ہے کہ وہ اتنا چمکیلا ہے کہ قریب ہے کہ اس کو آگ نہ لگے پھر اس کے بغیر جل اٹھے. یہ تفسیر جو ہے نا، چونکہ میں نے اس کے متعلق مطالعہ کیا ہوا تھا، میں نے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب سے ملاقات میں جو ہے ان کو ذکر کیے ایک دو دفعہ، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ میری تردید شروع کر دی، کہنے لگے نہیں یہ اس کی تفسیر نہیں ہے. اصل میں انہوں نے باقی کی تردید نہیں کی، میرے اصل میں جو اگلے لفظ ہیں نور علی نور، اس کی تردید کی انہوں نے. کہنے لگے کہ جو پہلا نور ہے اس سے مراد عقل ہے اور دوسرے نور سے مراد جو ہے یہ فطرت ہے. تو میں نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں، تفسیر جو ہے وہ نور علی نور کی یہ نہیں ہے. نور، پہلے نور سے مراد وہی ہے اور دوسرے نور سے مراد انسانی فطرت ہے. تو یہ میرا ان سے اختلاف ہوا، اور مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی مطلب جشیلے تھے، برداشت نہیں کرتے تھے اختلاف. لیکن اب چونکہ میں اکیلا تھا اس لیے میری گفتگو، میں جاتا بھی اسی لیے تھا کہ ان سے کوئی پوچھوں، لیکن باہر صورت جب گفتگو ہوئی تو مجھے کہنے لگے اچھا کوئی نہیں میں دیکھوں گا اس پر. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو پہلا نور ہے، والد صاحب مجھے بتایا کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہی ہے اور دوسرے نور سے مراد فطرت ہے. اب میں جو میرا آج کا مقصود ہے نا وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی فطرت سے کیا مراد ہے. اس لیے میں نے آپ کو جو ہے وہ یہاں اس کے لیے ایک دوسری آیت جو ہے وہ بھی آپ سن لیں. وہ یہ ہے کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. نہیں، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فطرت، نہیں پہلے میرے خیال میں لفظ ہے اس کے اندر وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. اس کے بعد لفظ ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. یہ غالباً میرے خیال میں سورۃ روم ہے نا 21ویں پارے میں. تو اس آیت کے اندر جو ہے یہ بیان ہوا ہے کہ تم فرقہ بندی سے بچو اور تم جو ہے وہ فرقہ بندی سے بچ کر جو ہے وہ فطرت اختیار کرو جس فطرت کے اوپر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اب یہاں فطرت سے کیا مراد ہے؟ اچھا، لفظ صرف اتنا نہیں ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسا ارادہ ہے جو تخلیقی ارادہ ہوتا ہے. تو تخلیقی ارادہ جو ہے وہ تو برائی کا خالق بھی اللہ ہی ہے. ہم تو مجوسی تو نہیں ہیں کہ ہم برائی کا خالق جو ہے وہ اس کو اہرمن کو مانیں
اور نیکی کا خالق یزداں کو مانے، یہ تو مجوسیت کا عقیدہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ خیر شر دونوں کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے، لیکن اللہ کے ہاتھ میں ویسے صرف خیر ہے، یعنی اللہ کا کوئی کام جو ہے شر نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے یہ لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں آیا ہے نا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں بھلائی ہی ہے، کیونکہ الخیر معرب باللام ہے نا، تو اس لیے اس کو جب پیچھے لے گئے ہیں تو انحصار ہو گیا ہے، قصر پیدا ہو گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویسے لیکن شر کا خالق جو ہے وہ بھی اللہ ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر اللہ کی طرف نسبت نہیں ہوتی، اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ادب ہے، ویسے اللہ کی طرف سے جو صورتحال ہے، اللہ کی طرف سے شر ہوتی ہی نہیں۔ اس کی جو تفصیل اگر آپ نے دیکھنی ہو تو شرح عقیدہ طحاویہ دیکھیے، اس کے اندر بڑی اس کی تفصیل موجود ہے۔ لیکن اس وقت جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فطرت سے مراد جو ہے وہ اصل میں وہ انسانی، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ عبداللہ بن عباس کے حوالے سے پہلے آپ کو بتاؤں۔ عبداللہ بن عباس کتنے ذہین، اور قرآن مجید کے بارے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہم علمہ التاویل، کہ اللہ جو قرآن کی جو مراد ہے یہ اس کو سکھا دے۔ تو اب ابن عباس کا جو مقام اور مرتبہ تھا، ان کو فطرت کا مفہوم نہیں، یعنی ذہن کھلتا تھا ان کو۔ تو کہتے کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو دو دیہاتی لوگ جو ہے وہ آپس میں اختلاف ایک جھگڑے کی صورت میں میرے پاس آ گئے۔ جھگڑا یہ تھا کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ کنواں کھودا تھا، اور دوسرے آدمی نے اسی کنویں کے اوپر جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں چونا گچ کر کے یا پلستر وغیرہ کر کے اس کو پکا بنا دیا تھا۔ اب جس نے اس کو پکا بنا دیا تھا وہ کہتا تھا یہ کنواں میرا ہے۔ تو یہ آپ یوں سمجھیے کہ یوں مثال ہے، ہمارے ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے لازمی سروس کے ملازمین ہوتے ہیں نا، ہم ان کو کہتے ہیں وہ چارپائی پڑی ہوئی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا اس کی پین جو ہوتی ہے ڈاؤن، پنجابی میں ڈاؤن پا لے تو وہ استعمال کر رہا ہے، وہ ڈاؤن پا کے دے وہ باریک بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں ڈاؤن پائی ہے۔ انسانی بڑا کمزور مزاج ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ باپ جب بوڑھا ہو رہا تو اولاد باپ کی کسی چیز پر جو ہے وہ قبضہ کر لیتی ہے، کہتی ہے کہ اس کے اندر میری محنت بھی شامل ہے، اور یہ بہت جو ہے وہ فساد کا باعث ہوتا ہے۔ اسی لیے اس پر جو ہے وہ علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا جو ہے اس نے باپ کے ساتھ کوئی محنت بھی کی ہو تو جب وراثت ترکہ تقسیم ہوگا تو اس کے اندر اس کا حصہ زیادہ نہیں ہے۔ عام طور پر یہ وراثت کے موقع پر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ بڑا لڑکا جو ہوتا ہے اس کا قبضہ ہوتا ہے، اور وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے چھوٹے بھائیوں کو یا بہنوں کو کہتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں دینا۔ یہ عام معاملات ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فطرت کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے۔ ایک دفعہ دو تین اگر ان کو آپ تقابل کریں گے آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایک لفظ ہے قدرت، اور ایک لفظ ہے جبلت، اور ایک لفظ ہے فطرت۔ قدرت اللہ کی جو تقدیر ہے نا، اس کائنات کا پورا نظام یہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہے، یہ قدرت ہے۔ جبلت جو ہے اللہ کی تخلیق کو جبلت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں کیسے ہے وَالْجَبِلَّةُ الْأَوَّلِينَ، آپ ذرا پیچھے سے پڑھ دیا کریں نا، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ہاں 19 پارے میں کیسے ہے۔ یہ آپ کا بھی امتحان ہے، میں تو خیر اب بوڑھا ہو گیا ہوں اس لیے مفتی صاحب مفسر قرآن ہے لیکن حافظ قرآن نہیں ہے۔ آپ اپنی بات چھوڑیے، بات دیر ہو رہی ہے۔ وَالْجِبِلَّةُ الْأَوَّلِينَ، جبلت سے مراد جو ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے۔
یعنی جو اللہ کی وہ مخلوق ہے جو اللہ نے پہلے پیدا کی تھی. جبلت جو ہے یہ اللہ کی تخلیق کے معنوں میں آتا ہے. قدرت اللہ کا وصف ہے، اور یہ جو ہے جبلہ یہ اللہ کے اوصاف دو طرح کے ہیں. ایک تو اللہ کے اوصاف وہ ہے جو اللہ کے شخصی اوصاف ہے، اور ایک اللہ کے وہ اوصاف ہے جو اللہ کے فعلی اوصاف ہے. بلکہ یوں کہیے کہ ان کو کہتے ہیں اللہ کے کچھ اوصاف وجودی ہیں اور کچھ اوصاف جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فعلی ہیں. جو وجودی اوصاف ہیں وہ ہے جن کے اندر جو ہے وہ کسی مفعول کا لحاظ نہیں ہوتا. اور چلیے اب بات درمیان میں آ گئی ہے. میں آپ کو ویسے تو بہتر یہ کہ میں ابھی آپ کو تفصیل میں نہیں جاتا، پھر یہ بات درمیان میں آنے کی وجہ سے آپ کو یاد نہیں رہے گی. یہ آپ کو یاد رکھنے والی بات ہے جو بنیادی چیزیں میں بعد میں لے جاتا ہوں. میں ابھی آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جبلت سے مراد ہوتی ہے جس کے اندر یہ ہے تو مفعول، جبلہ مفعول کے معنوں میں ہے، لیکن یہ اللہ کا وہ وصف جو فعلی ہے نا اس کے نتیجے میں وہ چیز بنتی ہے جبلہ. اور جو فطرت ہے وہ نہیں، قدرت تو اللہ سے متعلق ہے. انسانی فطرت کیا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ کا کیا معنی ہے؟ کیا اس کا معنی ہے کہ انسان کو اللہ نے قدرت پر پیدا کیا ہے؟ اس کا معنی قدرت کا مالک انسان ہے؟ بالکل غلط ہے. تو اس لیے فطرت جو ہے وہ حقیقت میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے اس دن سمجھ آئی کہ یہ ہے کیا. ایک کہتا ہے جی کہ یہ کنواں میرا ہے، دوسرا کہتا ہے کنواں میرا ہے. اب جو کہتا ہے کہ کنواں میرا ہے تو ایک نے کہا کہ انا فطرتھا. جب اس نے یہ لفظ بولا تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے تو اس روز جو ہے وہ خوشی ہوئی کہ آج مجھے فطرت کا معنی سمجھ آ گیا ہے. اس کا کیا معنی تھا؟ نہیں، پہلی مرتبہ بھی نہیں، بلکہ اصل جو ہے یہ میرا بنایا ہوا ہے. اس کا مفہوم ہے کہ اصل میرا بنایا ہوا ہے. نہیں، اصل ایک ہوتا ہے اصل، اور ایک ہوتا ہے اصل کے اوپر ملمہ سازی. آغاز بھی نہیں، آغاز کا معنی اس کے اندر موجود ہے، لیکن اصل بات یہ ہے اصل کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. اصل جو ہوتا ہے اس کے اندر سارا کچھ شامل ہوتا ہے. تو اس لیے اس نے کہا کہ انا فطرتھا کا مفہوم یہ ہے کہ اصلاً یہ کنواں میں نے بنایا ہے. جیسے نا میں نے ابھی آپ کو چارپائی کی مثال دی تھی. اب اگر ایک آدمی جو ہے وہ اس کی پین کی وجہ سے اس کا مالک بن جائے، اسے کیا کہیں گے کہ اصل تو یہ اس درسگاہ کا وقف ہے، یہ تو اس دائرے کا وقف ہے، اصل تو یہ دائرے کا وقف ہے. تم جو ہے پین ڈال کر اب کہتے ہو کہ یہ چارپائی میری بن گئی ہے. تو یہ لفظ، تو اس کا مطلب اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انا فطرتھا کے لفظ سے عبداللہ بن مسعود کو جو ہے فطرت کا مفہوم سمجھ آ گیا. اچھا، اس کے لیے انگریزی زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے فطرت کے لیے. ان کے ہاں لفظ نیچر ہے جو قدرت کے معنوں میں ہے. تو اسی لیے سر سید نے جو ہے ساری نیچریت پیدا کر دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا اصل میں انسان کا، کہ یہاں نظام ہی سارا سائنسی اور کائنات کا ہے. چونکہ سائنس کا جو نظام ہے وہ سارے کا سارا قدرت سے متعلق ہے. اس کے اندر حق و باطل کی تو بات ہی نہیں ہوتی. اللہ کی قدرت ہے، حتیٰ کہ اس کے بعد جو اس کے اندر محنتیں کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے میدان میں آ جاتے ہیں، وہ بھی اس کی بنیاد تو سائنس ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے سائنس اور فلسفہ، میں نے اسی لیے بتایا تھا کہ سائنس اور فلسفے کا تعلق جو ہے حق و باطل سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق صرف واقعہ سے ہوتا ہے. اور واقعہ جو ہے وہ غلط بھی ہو تو وہ اس کو حق نہیں کہتے. جیسے کہ چوری ڈکیتی یا کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا تو ناحق کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ وہ حق نہیں ہے. تو اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افعال عامہ کے علاوہ شریعت کے اندر ایک اور فعل عامہ بھی ہے، عام ہے. وہ کیا ہے؟ حق. اسی لیے لا الہ الا اللہ کی جو صفت ہے نا، لا الہ بحق،
لا الہ حق الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ نابیوں کے نزدیک جو ہے حق صفت بن نہیں سکتی، یہ فعال خاصہ میں سے ہے، لیکن یہ بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں فطرت سے مراد حقیقت میں انسان کا وہ مقصد ہے جس مقصد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے وہ توازن پیدا کیا ہے، کیونکہ اگر انسان کا وہ توازن بگڑ جائے پھر انسان جو ہے وہ حق کو تلاش نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کے اندر اس کی طرف آپ طرح دیکھیے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورۃ 3 میں ہے نا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہترین توازن میں۔ یہاں کیا مراد ہے؟ جب انسان اپنے بہترین توازن میں ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ انسان کا کمال ہوتا ہے، اور اگر یہ توازن بگڑ جائے تو انسان معذور ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک تو انسان کی اپنی غلطیوں سے انسان توازن کھوتا ہے نا، اور ایک ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے توازن جو ہے وہ ایک انسان ٹھیک ٹھاک تھا بیمار ہو گیا، اس کے اوپر تو پکڑ نہیں ہے، وہ الگ بات ہے کہ کس چیز کی پکڑ ہے کس چیز کی نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ شرارتوں کی وجہ سے توازن اس کا بگڑ جائے تو پھر جو ہے وہ اس کی مذمت ہوتی ہے۔ اسی لیے اولئک کالانعام بل ھم اضل، اور یہ جو لفظ ہے اسی صورت میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کے اندر وہ انسان کی ساری خباثتیں اور شرارتیں آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے تمام چیزوں سے نیچے چلا جاتا ہے۔ اولئک کالانعام میں تو صرف اتنا ہی ہے نا کہ آپ جو ہے وہ چار پایوں سے بھی جو ہے وہ گئے گزرے ہیں، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ زوردار لفظ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ فطرت کا بیان ہے۔ تو فطرت جو ہے وہ حقیقت میں اس توازن کو بولتے ہیں جو اصل توازن ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نا، ایک آدمی نے کنواں کھودا ہے، حقیقت زمین کے اندر جو گہرا گڑھا کھودا گیا ہے کنویں کے لیے، وہ جس نے اصل کھودا ہے، اصل یہ کنواں اس کا ہے۔ اس کے بعد جس نے آ کر کو لیپا پوتی کر رہی ہے چونا گچ کے ساتھ یا سیمنٹ کے ساتھ، پہلے لوگ چونا گچ وغیرہ استعمال کرتے تھے، اب آج کل تو خیر سیمنٹ اور اس سے بھی اعلیٰ چیزیں آ گئی ہیں، تو لوگ جو ہے بلکہ اس کے ایسا کرتے ہیں کہ آج کل کنواں جو ہے وہ جب کھودتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر اس کا ایک بناتے ہیں نیچے ایک پورا لکڑی کا بنا کر پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کرتے ہیں اینٹوں اور سیمنٹ کے ساتھ۔ تو وہ حقیقت میں کنواں جو ہے وہ جو کھدائی ہے وہ الگ رہ جاتی ہے اور اس کے اندر ایک نئی عمارت بن جاتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ آج کل یہ جو ہوتے ہیں نا جن کو عربی لوگ بیڈ روم کہتے ہیں، ہمارے ہاں ان کو کیا بولتے ہیں؟ تہ خانہ جب بنتا ہے تو آپ کو پتہ ہے تہ خانہ کس طرح بنتا ہے؟ تہ خانہ جو ہے وہ آسانی سے نہیں بنتا۔ تہ خانہ کی 3 دیواریں ہوتی ہیں، پہلے ایک دیوار ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسری دیوار ہوتی ہے، پھر اس کے درمیان میں جو ہے وہ سریا اور بڑا تیز سیمنٹ اور بجری وغیرہ ڈال کے ایک باقاعدہ پوری سلیب بناتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر جو ہے وہ یہ کول تار وغیرہ مل کے تاکہ اس کے اندر کوئی سوراخ نہ رہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کی ایک دیوار بناتے ہیں اندر۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پانی اوپر سے آئے تو اس کے اندر نہ داخل ہو جائے۔ تو میں نے آپ کو جو یہ ساری باتیں بتا دی ہیں، لیکن اب ہم پھر آتے ہیں کہ فطرت کے معنی کیا ہے۔ وہ اسی آیت کے اندر فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہاں فطرت اللہ سے اللہ کی اپنی فطرت مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد جو ہے وہ انسان کی فطرت ہے، اس لیے کہ ذکر تو انسان کا ہو رہا ہے کہ وہ فرقہ بندی کا شکار ہوتا ہے۔ فرقہ بندی کا جب انسان شکار ہوتا ہے تو وہ اپنی فطرت کی بجائے غلط طریقے پر چلتا ہے انسان۔ تو یہاں اللہ یعنی جو یہ مصدر ہوتا ہے نا، اس کی اضافت فاعل کی طرف بھی ہوتی ہے، مفعول کی طرف بھی ہوتی ہے۔ یا فطرت اللہ جو ہے یہ فاعل کی طرف اضافت ہے، تو معنی اس کا یہ ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، دیکھیں نا، جس پر اللہ نے جس توازن پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد پھر آگے چلیے، لا تبدیل لخلق اللہ، یہ خلق تو انسان کی ہے لیکن اس کے اندر جو ہے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب؟ کہ انسان کا توازن اگر بگڑ جائے تو اس کا حساب و کتاب ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب تک یہ توازن انسان کا قائم ہے، یعنی انسان کے اندر یہ اصل جو ہے یہ کبھی نہیں مرتا۔
اس کے اوپر پردہ تو پڑ جاتا ہے لیکن یہ مرتا نہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ اطباء کی صورتحال ہے کہ طب کے اندر روح کی کئی قسمیں ہیں. تو اس کو ویسے عام طور پر چونکہ جان پڑنے کے بعد انسان کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے تو اس لیے اس کو حرارت کہتے ہیں. اور سب سے جو بنیادی حرارت ہوتی ہے نا اس کو بولتے ہیں حرارت غریزیہ. اطباء کے نزدیک حرارت غریزیہ وہ ہوتی ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ زندگی کی حرارت. ایک حرارتیں بہت ہوتی ہیں، مثلا ہیٹر لگا لیں، کوئی اور اسی طرح جو ہے وہ آپ جو ہے وہ گرم پانی میں بیٹھ جائیں. ایک طریقہ علاج جو ہے وہ گرم پانی میں بیٹھنے کا بھی ایک طریقہ علاج ہے. جرمنی کے ایک ڈاکٹر نے اس کو پیش کیا. ہمارے جو ہیں وہ بڑے اور بزرگ آج کل بھی اس کا علاج کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹب کا علاج. وہ گرم پانی ایک خاص انداز سے گرم کر کے پھر اس کے اندر بیٹھتے ہیں اور اس کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ اپنا علاج کرتے ہیں. تو جیسے آپ کے پاس ہے نا اللہ اکبر، ایک تو عام ہماری ڈاکٹری مشہور ہے نا، اس کے بعد ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹری ہے اور ایک تیسرا ٹب کا علاج ہے. تو میں نے آپ کو ذرا یہ لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اس کے بعد لفظ یہ ہے، یعنی جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. لیکن میں نے جو آپ کو کہنا کہ یہ دب جاتی ہے، میں نے اس لیے آپ کو یہ حرارت غریزیہ کی مثال دی ہے کہ حرارت غریزیہ اگر کسی کی دب جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسے اعصابی تکلیفیں ہو جاتی ہیں، ذہنی تکلیفیں. ویسے کوئی عرض نہیں ہے، مجھے یہی تکلیف ہے، حرارت غریزیہ میری جو ہے وہ دبی ہوئی ہے اور یہ مجھے تکلیف بہت پرانی ہے. اگرچہ دیگر کچھ بیماریوں کی وجہ سے یہ تکلیف پیدا ہو گئی تھی لیکن اس کا جو یہ دبتی ہے ختم نہیں ہوتی. اگر یہ ختم ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے. اسی لیے جب انسان کی جو میت ہوتی ہے نا وہ اس وقت تک کھڑتی ہے جب کہ حرارت غریزیہ نکل جائے، اور جتنی بھی حرارتیں نکل جائیں انسان مرتا نہیں ہے. تو اس لیے اس کو زندگی کی حرارت کہتے ہیں. تو حرارت غریزیہ جو ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کو پھر علاج اس کا کیا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو ابھارتے ہیں. تو اس لیے اس کا طب کے اندر جو علاج ہے وہ کیا ہے، انعاش. انعاش کا معنی کسی کو ابھارنا، اٹھانا کسی کو. اور اس کے لیے جو چند ایک طب کے اندر جو دیسی طب یا عربی طب جو اس کی بنیاد تو خیر یونانی طب ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ کستوری، عنبر، یہ چیزیں جو ہیں یہ حرارت غریزیہ کو ابھارنے کے لیے. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے آج سے کوئی 50 سال پہلے جو ہے وہ دواء المسک بنائی تھی، بڑی مشکل سے کستوری ڈھونڈ کر. اس کے بعد بھی میں نے 2-4 دفعہ بنوائی ہے. تو میں نے اپنا ساری زندگی جو علاج کیا ہے وہ دواء المسک سے کیا ہے. تو میں نے آپ کو یہ اس لیے بات کر دی ہے کہ یہ جو ہے نا حرارت غریزیہ یہ زندگی کی حرارت ہے. تو یہ اصل میں حرارت غریزیہ اگر بدل جائے تو موت. اسی طرح اگر فطرت کا توازن ختم ہو جائے تو انسان کا جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا انسان کی پوری شرافت ختم ہو جاتی ہے. تو اسی لیے قرآن مجید نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ یہ پھر بعد میں اپنی کارگزاری سے جو ہے یہ گندے لوگوں میں شامل ہوتا ہے. تو اس لیے اخلاق و کردار جو ہے اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، کوئی مطالعہ کر رہا تھا کسی بخاری کے اشارے کا ہی، تو اس نے لکھا ہوا کہ اخلاق و کردار سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نام دینا میں مناسب نہیں سمجھتا. اس نے کہا کہ اصل جو ہے وہ یہ کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے، اخلاق و کردار کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے بندے کو پتہ نہیں کہ اصل میں ایمان کی جتنی بھی زیادتی ہوتی ہے وہ اخلاق و کردار سے ہوتی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ اخلاق و کردار جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ اصل میں ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے نا اقتضاء الصراط المستقیم، وہ اصل میں اسی غرض سے ہے، کیونکہ تہذیب کا تعلق اخلاق و کردار سے ہوتا ہے. تو اس لیے جو تہذیب بنتی ہے وہ اخلاق و کردار سے بنتی ہے.
قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے نا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، امام بخاری بھی لائے ہیں یہ آیت، اس کے اندر جو ہے وہ تمام چیزیں شریعت کی جو ہے وہ اکٹھی کرتی ہیں، اور اس کے اندر آخر میں کیا ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا در پڑھیے آپ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، یہ سارا اخلاق و کردار ہے۔ تو اخلاق و کردار جو ہے یہ ایمان کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کو جو ہے وہ آج فطرت کی جو تعریف اس لیے بتائی ہے کہ یہ فطرت مرتی نہیں ہے، یہ ڈھک جاتی ہے، اسی لیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہاں ختم سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جمود آ جاتا ہے، اور وعلی ابصارہم غشاوہ وہ تو لفظی باتیں ہے کہ اس کی آنکھوں پر تو پردہ آ گیا، تو گویا کہ جب پردہ ڈال دیا جائے یا اسے جو ہے وہ جامد کر دیا جائے تو پھر جو ہے، لیکن مرتا پھر بھی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ جب فریزر میں کوئی چیز رکھتے ہیں کس لیے رکھتے ہیں؟ تاکہ اس کے اندر تبدیلی نہ آئے۔ تو اسی وجہ سے جو سرد ممالک ہیں ان کے اندر دن رات بھی لمبے ہوتے ہیں اور عمریں بھی لمبی ہوتی ہیں۔ تو میں نے اب آپ کے سامنے کئی مسائل اکٹھے کر دیے، یہ خاص طور پر فلسفے سائنس والا جو مزاج ہے ان کو سمجھ آتی ہے، لیکن چلیے میں نے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ دی ہیں۔ میں نے آپ کو جو ہے سوال تو یہ تھا کہ پہلا واجب کیا ہے؟ تو اصل میں اللہ کا خطاب جو ہے یہ فطرت کو ہے، یہ عقل کو براہ راست نہیں ہے۔ عقل جو ہے جب یہ متوازن ہوتی ہے تو فطرت کا حصہ ہوتی ہے، اس طرح جو حواس ہے جب یہ متوازن ہوتے ہیں تو فطرت کا حصہ ہوتے ہیں، اور جب یہ متوازن نہیں ہوتے تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین کی شروع بنتی ہے۔ تو اس لیے جب فطرت کا توازن ہو، اسی لیے یہ جو حدیث ہے نا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس میں یہ لفظ نہیں ہے او یسلمانہ، یہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام تو خود فطرت ہے، یعنی انسان کا جو بنیادی تقویم ہے اللہ نے جو کی ہے اس کا جو توازن ہے وہ ہے ہی اسلام، یعنی اسلام اس توازن کا نام ہے جو اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ تو اس لیے ہر بچہ جو ہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے جو معاملات ہیں دوسرے جس کے متعلق میں نے کہا کہ اگر یہ اخلاقیات اس کے متاثر ہو جائیں گے تو پھر جو ہے اسلام تو باقی رہے گا لیکن ملت جو ہے وہ ملت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے بعض روایات میں الفاظ ہیں یولد علی الملہ، یہ حدیث کی روایات کے الفاظ ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو اخلاق و کردار ہے یہ خود جو ہے یہ ہماری ملت کا حصہ ہے، لیکن ملت کی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سے مراد وہ اجتماعیت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، میں اس کی دوبارہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، چونکہ اب یہ سارا سائنس اور فلسفہ کا جو ذہن ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ کے لیے کچھ مشکل پیدا ہوگی، لیکن چلیے کچھ فائدہ اٹھانے والے تو ہیں جو اٹھا جائیں گے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ انسان اخلاق و کردار کی وجہ سے ملت سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کافر نہیں ہوتا بسا اوقات۔ اب جو خاص طور پر جب انسان جو ہے وہ باغی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ ملت سے خروج ہے۔ یہی آیا نا کہ جو آدمی جو ہے وہ امیر کی بیعت توڑ دے، کیا الفاظ ہیں اس کے بارے میں؟ ہاں جی، جو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے ملت سے نکل گیا، ملت سے نکل گیا۔ تو اس لیے ملت بھی جو ہے ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن یہ اجتماعی تصور ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ ہم اجتماعی طور پر تو پہلے انبیاء سے مربوط ہیں، حضرت ابراہیم کی ملت پر ہیں ہم، لیکن شریعت کے اعتبار سے ہم حضرت ابراہیم کی شریعت پر میں ہیں بھی، بہت سی چیزوں کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے آج آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہماری فطرت ہے یہ دبتی تو ہے، اور اس کے اندر
تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی اگر آ جائے تو پھر انسان مکلف نہیں رہتا. اور اسی لیے اب ذرا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. آگے کیا لفظ ہے؟ ذالک الدین القیم. یہی مضبوط دین ہے. یہاں دیکھ اب اللہ کی تخلیق اور انسان کا دیندار ہونا، ان دونوں کو کیسے، اس کا امتزاج کیسے ہوا ہے؟ یہ اس کا امتزاج ہے. امتزاج معنی یہ ہے کہ دونوں چیزیں اکٹھی ملی کیسے ہے کہ انسان کا توازن. اچھا یہ جو لفظ ہے نا کہ یکاد و زیت و ہا یوزی و ولو لم تمسسہ نار، اس کے اندر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ قریب ہے کہ وہ تیل خود بخود جل پڑے. کیا مطلب؟ کہ اس کے اندر فطرت کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ یعنی مطلب ہے حق کو پالے، قریب ہے، لیکن اس کی ضمانت کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر وحی کی روشنی بھیجی ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہ ہمیں جو ہے وہ عقل و بصیرت کافی ہے، وہ حقیقت میں فطرت کا انکار کرتے ہیں، یعنی فطرت کی حیثیت کا انکار کرتے ہیں. تو اس لیے سلف کا تصور یہ ہے کہ فطرت جو ہے اس کے اندر عقل اس کا ایک تابع حصہ ہے، اس کے اوپر حاوی نہیں ہے. لیکن جو معتزلہ ہیں، ذہنی طور پر عقل پرست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں عقل اس پر حاوی ہے. اسی لیے مولانا امین ناصر اسلائی اس کی تفسیر کرتے ہیں. نور علی نور کا معنی یہ ہے کہ پہلے نور سے مراد عقل ہے اور دوسرے نور سے مراد فطرت ہے. فطرت سے اصل میں ان کے سامنے فطرت کا صحیح مفہوم نہیں ہے. ان کے سامنے فطرت سے مراد جو ہے وہ قدرت ہے. اور اس کے اوپر جو ہے اگر قدرت کے اوپر انسان کو جو ہے وہ فطرت مل جائے، کیا اس کو عقل مل جائے، تو انسان کامیاب ہو گیا. اسی لیے ان لوگوں کے نزدیک وحی کے بغیر بھی انسان مکلف ہے. اس لیے وہ مسئلہ جو ہے نا آپ کا کہ کیا وحی کے بغیر انسان مکلف ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اب چونکہ عقائد اس طرح آپس میں ملے جلے ہوتے ہیں کہ میں نے آج دیکھیں نا آج کا سبق آپ کو دیا تو ہے، اور میں نے اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ ایک دن میں اس کا آپ کو درس دوں گا. مجھے پتا ہے کہ ابھی اس کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس سے متعلقہ ہیں، وہ رہ گئی ہیں. تو شاید مجھے یہ کل بیان کرنی پڑے، لیکن اس کو ذرا آپ غور و فکر کر کے جو ہے وہ آپس میں ہم غور و فکر کا اصل میں آپ کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم جب کوئی پڑھا کرتے تھے نا تو بعد میں اس کا مذاکرہ ضرور کرتے تھے. اب ہمارے یہاں وہ رواج تو ختم ہو گیا ہے. طلبہ جو ہے وہ جب چھٹی ہوئی تو چھٹی ہو جاتی ہے مستقل، بلکہ پہلے تو غیر حاضری ہوتے ہیں. غیر حاضری ماشاءاللہ اتنا بڑا حق ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ جرمانے معاف کرانے کے لیے تو بڑے حربے اختیار کرتے ہیں، لیکن خود جو ہے وہ علم کا شوق ہو تو غیر حاضری کیا ہوتی ہے. اس لیے جس کو علم کا شوق ہے، ہماری صورت یہ ہے کہ ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وقت ہے کہ نہیں. ہم تو اصل میں ہر وقت کوئی اگر آپس میں علماء کی گفتگو ہو جائے ہم تو فوراً بھاگ کر وہاں جاتے تھے کہ ان کی آپس میں تبادلہ خیال سے ہمارا بھی ذہن کھلے گا. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج جو تھوڑی بہت یہ سوجھ بوجھ ہے اس کی وجہ یہی ہے. چلیے جی، آپ کے سامنے میں جو چیز میں نے بیان کی ہے، اب میں انشاءاللہ تعالی آج کا مسئلہ جو ہے میں نے مسئلہ اس کو حل کر دوں کہ پہلا واجب جو ہے وہ کیا ہے. یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی خطاب فطرت سے ہے تو پہلا واجب کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اپنے لیے. تو انسان کے اندر جو ہے وہ چیز موجود ہے، صلاحیت. وہ صلاحیت موجود ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کو پالے. میں علم کی بات نہیں کرتا، اللہ کو پالے. لیکن وہ اس کا توازن جو ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے ہے. اس کا توازن قائم ہوتا ہے شریعت سے، وحی سے. اس وجہ سے اگر کوئی آدمی یہ کہے نا کہ میں وحی کے بغیر جو ہے وہ حق کو پالوں گا تو یہ غلط دعویٰ ہے. تو اسی لیے جو سلف ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وحی ہمارے لیے حجت ہے. یہ تمام چیزیں یہ انسانی صلاحیتیں ہیں. اسی لیے عقل بھی انسانی صلاحیت ہے. اسی طرح جو حواس خمسہ وغیرہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، یہ بھی جو ہے یہ ہماری جو ہے وہ صلاحیت ہے. تو اسلام صلاحیتوں کو جو ہے وہ توازن دیتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کا مقصد جو ہے یہ ترقی ہے، کیا مطلب کہ جب توازن ہوتا ہے تو اسی کو بولتے ہیں صالح. یعنی جو صالح کی اصطلاح ہے وہ توازن، بہترین توازن کے لیے ہے.
تو اس لیے عامل الصالحات کا ترجمہ جو ہے وہ عام طور پر فلسفہ مزاج لوگ یہ کرتے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ ہوتا ہے توازن کہ وہ پھر ترقی پاتا جاتا ہے. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ درخت جب اس کو بڑھانا ہوتا ہے نا، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کو بڑھنے دیتے ہیں بغیر کسی حد کے، وہ ادھر سے بھی نکلتی ہیں ٹہنیاں، ادھر سے بھی نکلتی ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کہتے ہیں اس کو کاٹتے ہیں، اور اس کو بولتے ہیں اس کو کاٹا حذبہ یحذب، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تہذیب جو ہے وہ یہیں سے آیا ہے لفظ. اس کو جب کاٹتے ہیں پھر وہ سیدھا بڑھتا ہے. آپ دیکھیے نا، یہ 2 کوٹھیاں چھوڑ دے، انہوں نے مستقل مالی جو ہے وہ اسی کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو کاٹ کے رکھتے ہیں، بلکہ انہوں نے صرف ان کو کاٹا نہیں ہوا بلکہ انہوں نے مختلف شکلیں بنائی ہوئی ہیں درختوں کی. اور وہ کیا ہے کہ اس کی جو کاٹ چھانٹ ہے، سروں کے درخت کو جو ہے وہ خاص طور پر کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، اور وہ کاٹ چھانٹ کرتے کرتے بہت اونچا چلا جاتا ہے. اگر نہ کاٹ چھانٹ کرے تو وہ ادھر ادھر پھیل جائے گا، اونچا نہیں جائے گا. تو اب یہاں وہ تہذیب کا جو مفہوم ہے دیکھیے آپ، وہ بھی آ گیا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ پہلا خطاب فطرت سے ہے، اس لیے عقل تو فطرت کے تابع ہے، خود فطرت کا ایک حصہ ہے، اور جو اسی طرح مشاہدہ ہے وہ بھی فطرت کا حصہ ہے. تو اس لیے فطرت کے اندر عقل بھی شامل ہے، مشاہدہ بھی شامل ہے، اور ان کا توازن بھی شامل ہے. اس اعتبار سے جو ہے وہ فطرت جو ہے وہ پہچان تو سکتی ہے، لیکن اللہ نے مہربانی یہ کی ہے کہ اس کی بنیاد پر اس کو پکڑ نہیں ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، پکڑ نہیں ہے فطرت کی بنیاد پر. اسی لیے جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا. ویسے تو انسان کی پکڑ ہو سکتی ہے کہ بھئی جب یکاد و زیتھا یضیء، جبکہ فطرت خود بخود کسی چیز کو پالے تو پکڑ ہونی چاہیے، لیکن اللہ نے کہا نہیں. اللہ صلاحیتوں کے مطابق نہیں پکڑتا. اللہ تو رحمان ہے، اور رحمان ہونے کی وجہ سے یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان اگر اجمالی طور پر ویسے لوگ پا بھی لیتے ہیں. آپ یہ بتاؤں اس کی پھر آگے جو ہے وہ تاریخی باتیں ہیں، تجرباتی باتیں ہیں، لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلا جو واجب ہے وہ اصل میں فطرت کا مطالبہ ہے. تو فطرت کا مطالبہ جو ہے اس کے اندر خود بخود جو ہے وہ کیا ہے؟ توحید. فطرت وہی توازن ہے. توحید اس توازن کا نام ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلا واجب کیا ہے؟ توحید. ہاں جی چلیے آپ بھی آ گئے، ویسے بات تو بڑی اہم تھی. تو اس لیے یہ جو سلفی لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ پہلا واجب جو ہے وہ توحید ہے، اس کا معنی یہ ہے. لیکن توحید سے مراد یہ نہیں ہے جن کو ہم مظاہر توحید کہتے ہیں. توحید سے مراد جو ہے وہ اصل میں اللہ سے تعلق ہے. چونکہ انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، یہ پوری کائنات جو ہے وہ انسان کے لیے مسخر ہے، انسان کی خدمت کے لیے ہے، اور انسان جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. تو اس اعتبار سے انسان کا جو پہلا تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو میں نے آپ نے جو فطرت کی تو میں نے تفصیل آپ کے سامنے پیش کی ہے. تو پہلا تقاضا انسان کا یہ ہے کہ اپنے اللہ سے وابستہ ہو. اسی لیے کوئی اگر اللہ کا انکار بھی کرے گا نا تو ایسی نشانیاں، اب یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت اللہ کا انکار کرنے والے زیادہ یہ لوگ ہیں روس اور چائنا والے. جہاں تک ہے نا یہ عیسائی اور یہودی، یہ تو اہل کتاب ہے نا، یہ اللہ کا اس طرح انکار نہیں کرتے، لیکن یہ انکار کرتے ہیں. لیکن اسٹالن کے بارے میں بات آتی ہے کہ اسٹالن موت کے قریب کچھ اشارے کرتا تھا اوپر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انسان کی فطرت کے اندر اشارہ موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک جو ہے وہ ایک لڑکی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا تھا کہ اللہ کہاں ہے. اس نے کیا جواب دیا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ توحید انسان کا فطری تقاضا ہے. تو جب انسان کا فطری تقاضا ہے تو یہ واجب تو اس کے لیے ہے، لیکن اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا. یعنی اللہ نے اس کو مکلف جو ہے وہ اس کی صلاحیت کے باوجود اس کا مکلف نہیں بنایا. تو اس لیے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ اگر کسی انسان کو جو ہے وہ اسلام کا پیغام نہ پہنچے
تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ اسلام جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. میں اس کی مثال برقہ بن نوفل سے آپ کو دیتا ہوں. کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے جاہلیت میں شرک نہیں کیا. برقہ بن نوفل جو ہے آپ کو پتہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلی وحی آئی ہے تو خدیجہ ان کے پاس لے گئی تھی اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے برقہ بن نوفل جو ہے یہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ ہاں جی وہ مسلمان ہے. کیوں؟ فطرت کا تقاضا اس نے پورا کر دیا. اگر فطرت کا تقاضا کوئی شخص پورا کر دے، اگرچہ اللہ کی مہربانی ہے کہ انسان مکلف نہیں ہے نبی کے بغیر، لیکن اس کی بھی نجات ہو جائے گی. چلیے متعلقہ باتیں تو میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں، باقی چیزیں جو ہیں وہ پھر انشاءاللہ. پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ فطرت کا تقاضا پورا کریں، اللہ سے تعلق کر لگاؤ. اب انشاءاللہ کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کی وجودی